فیصل صاحب کیا کامیاب ہو سکے گا امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ، اور یہ رجیم چینج کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ ایٹمی پروگرام سے رجیم چینج تک، اب جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب چلیں یہ فائل تو اس نے واپس کر دی، لیکن بات چیت کی باتیں درمیان میں ہونی شروع ہوئی، لیکن اب پھر لگ رہا ہے کہ وہ بات چیت والی باتیں پیچھے رہ گئی کہیں فیصل صاحب؟ یہ جو امریکہ کی جو رجیم چینج کی جو خواہش ہے نا، یہ خواہش جو ہے نا، یہ اس جنگ کو جو ہے نا وہ پوری دنیا میں جو ہے نا پھیلا سکتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کی جو حکومت ہے وہ نظریاتی بنیادوں پہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اس کی جو ہے وہ مخالفین بھی ہوں گے، لیکن وہاں پہ جو ان کا جو مرگ برگ امریکہ کا جو نعرہ ہے اس پہ وہاں پہ کوئی اختلاف رائے نہیں پایا جاتا، وہ اس نعرے کے ساتھ ہیں، چاہے وہ موجودہ رجیم کے حق میں ہوں یا اس کے خلاف ہوں، اور مذہبی حوالے سے جو ہے ان کے جذبات بہت جو ہیں وہ شدید ہیں۔ اب جو ان کی جو سمجھ بوجھ تھی کہ انہوں نے جب ایک مخبری کے نیٹ ورک سے جو پہلے دن جو انہوں نے کارروائی کی تھی، ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ایران کا رد عمل جو ہے وہ آئے گا، اور آئے گا تو اتنا شدید ہوگا، اور وہ جو ہے وہ اتنا اثر انگیز بھی ہو جائے گا۔ آج جو خاص طور پہ جو کارروائی ہے جس میں موساد کے ہیڈ کوارٹر کو جو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ اب تک کے ایران کی طرف سے ہونے والا سب سے بڑا آپ کارروائی کہہ سکتے ہیں، سب سے بڑا حملہ کہہ سکتے ہیں، جس پہ سب سے زیادہ امپیکٹ آیا وہ حملہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جو صورتحال آ رہی ہے کہ چین نے بھی اپنا جو بحری جو اس کا جو اڈا ہے، اس کا بیڑا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سمندر میں اتار دیا ہے، وہاں مشقیں شروع کر دی ہیں۔ امریکہ نے بھی اپنے ایک بحری بیڑے کی جو ہے وہ روٹس کو جو ہے وہ تبدیل کیا ہے۔ تو یہ اگر اس جنگ کو فوری طور پہ دنیا نے نہیں روکا تو یہ جو اسرائیل کی جو جنونیت ہے اور جو عسکریت پسندی ہے وہ جنگ کو جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ میں جو ہے وہ یہ تبدیل کر دے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایران کو تباہ کر کے تہس و نیس کر کے وہاں کا جو ہے وہ اس کو ہے نا کنٹرول سنبھال لیں، اور اس خطے پہ جو ہے وہ اسرائیل کا یا امریکہ کا کنٹرول ہو جائے، اور اس خطے کے جو ممالک ہیں، اطراف کے جو ممالک ہیں ایران کے، وہ آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ بند کے جو ہے وہ تماشا دیکھتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا آج کے دور میں۔ مطلب یہ اس کو آج سے 70 کی دہائی 80 کی دہائی سمجھ کے اگر امریکہ یہ سوچ رہا ہے تو اس میں امریکہ کو جو ہے نا وہ منہ کی کھانی پڑے گی، پھر یا منہ کی نہیں بھی کھانی پڑی تو یہ سب ایک لپیٹے میں آ جائیں گے۔ پوری دنیا کا اس وقت جو ہے امریکہ نے جو امن جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مطلب کہ اس وقت جو لوگ اسرائیل میں حکمرانی کر رہے ہیں اور جو امریکہ کے حکمران ہیں وہ بنیادی فہم سے جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ ناواقف ہیں، ان کو بنیادی فہم کی بہت شدید نوعیت کی کمی ہے، اور شدت پسندی، یہ الزام تو صرف مسلمانوں پہ لگایا جاتا ہے یہ شدت پسند ہے۔ جو شدت پسندانہ خیالات اور جو جنونیت اس وقت ہم اسرائیل اور امریکہ حکمرانوں کے خاص طور پہ ٹرمپ کے جو میں نظر آ رہے ہیں، تو وہ شدت پسندی تو یہ ہے وہ اس کے لیے تو پوری دنیا کو اب تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو امریکہ سوچ رہا تھا کہ وہی آنن فانن سب کچھ ہو جائے گا، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایران جو ہے مقابلہ کر رہا ہے، اس کا جو اسرائیل کا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ یورپین میڈیا جو پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اسرائیل سے تہران سے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں، اور بھائی وہ تل ابیب سے بھی بڑی تعداد میں جو لوگ نکل رہے ہیں۔ اگر ایران سے جا رہے ہیں تو تل ابیب سے بھی جا رہے ہیں۔ اگر ایران میں کاروائیاں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تو پھر لوگ تو جو ہے لاشیں اور جنازے تو پھر جو ہے اسرائیل کے اندر بھی اٹھ رہے ہیں۔ یہ ان کی کیلکولیشن نہیں تھی، لیکن اب وہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس میں اب امریکہ کو ایسا نظر آتا ہے، شاید جو آج اسرائیل کے وزیر اعظم نے بھی بات کی ہے، وہ براہ راست کودنے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر امریکہ براہ راست کودتا ہے تو پھر اور ممالک بھی پھر براہ راست ہی کودیں گے، بس پھر تو بس اللہ تعالیٰ اس ملک دنیا کے امن کی حفاظت فرمائے۔ صحیح جی الیاس صاحب۔ دیکھیں اس وقت جو ہے کہ ایران کی جانب سے جو رات جو حملہ کیا گیا، جس میں آپ دیکھ لیں ان کے آئل ریفائنری کو بھی، تو وہ بھی اس کو بھی جا کے اس کو بند کرنا پڑا، وہاں آگ لگ گئی۔ اس کے بعد جو ہے شہر میں بھی جو بمباری ہوئی، اس کے بعد وہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو پرسوں بھی کہہ چکا ہوا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دیں تاکہ آکے، اور وہ اس مسئلے کو گھسیٹ کے لے کے آنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کو سپورٹ کرے، کیونکہ اس کو بیل آؤٹ ہونے کے لیے اس کو خود نہیں نظر آ رہا کہ وہ ایران کو جس طرح کے اکیلے جس طرح فلسطین میں کرتا رہا ہے لیکن یہاں نہیں کر سک رہا۔ تو وہ اس کے کرنے کے لیے آپ وہ دیکھیں، ابھی تک تو مذاکرات کے لیے نہیں وہ بات کرنا چاہتا، وہ چاہتا کہ یہ پرولونگ کرے اپنے آپ کو، اس کے دیکھ رہا تھا ایران کو۔ تو اب جو صورتحال ہے تو دیکھیں آج بھی G7 کی میٹنگ ختم کر کے ٹرمپ کو جانا پڑا ہے، اور جا کے اب تو وہ دیکھتے ہیں
سلامتی کونسل کی جو میٹنگ بلاتے ہیں اس میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، خود براہ راست وہ خود سامنے آنا چاہتا ہے کہ کس طرح کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف وہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر جو کیونکہ ایک راستہ جو 1/3 سپلائی ہوتی ہے آئل کی وہ ایران سے ہرموز کے ذریعے ہوتی ہے، تو اگر وہ سپلائی روک دی جاتی ہے ایران کی جانب سے تو وہ دنیا بھر میں آئل کی قیمت میں جو ہے ایک دفعہ پھر اضافہ ہونے کے لیے تو شارٹیج ہوگی اس میں. اور بھی گلوبلی جو ہے کہ ایک آئل کی وجہ سے سپلائی بند ہونے سے تو دنیا کی معیشت بھی ہلے گی. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو دیکھ کے اس کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. یا تو وہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے یا جیسے بھی. تو یہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ان کی اپنی جو میٹنگ ہے وہ فیصلہ، کیونکہ ایران کی جانب سے وہ مذاکرات تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنا نیوکلیر جو ہے وہ ایجنڈا جو ہے اپنا وہ جو مشن ہے وہ ختم کر دیں. کیونکہ اگر ایران کی طرف سے بھی جو کہا کہ نیوکلیر جو ہے NPT کی وہ جو ہے اس کی ممبرشپ اگر وہ ختم کر دیتا ہے اپنی ادھر سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ایک مسئلہ بھی ان کو بڑھتا ہے. تو پھر اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آنے جو دنوں میں یہ اگر ایران کی جانب سے جو حملے اس پر مزید کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر امریکہ کو اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے وہ خود بھی نہیں آتا، کیونکہ امریکہ کی وجہ سے سارا اس کو ہے آشیواد حاصل ہے تو اس کی وجہ سے وہ سارا کچھ کر رہا تھا. لیکن اب اس کے دیکھ رہے ہیں اس کی گرپ آہستہ آہستہ جو ہے 3 دن بعد چوتھے دن نکل رہی ہے. لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ آئے اور اس کو کرے اپنے B-2 جو ایئر کرافٹ بھیجے تاکہ بمبر بھیجے، کیونکہ یہاں اس کے نیوکلر جو ہے جہاں انہوں نے ویپنز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، ان کی بمبار کرتے ہیں تو وہاں تو وہ جاتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے وہ امریکہ کے سہارا لینا چاہتا ہے تاکہ وہ آ کے بالکل ایران کے ساتھ مقابلہ کرے. ٹھیک ہے جی. خالد قیوم صاحب، اب یہ ایران کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے گا، تو امریکہ تو بظاہر ڈکٹیٹ کرنے کی سچویشن میں نظر آ رہا ہے. اب وہ یہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جی ایک طرف جوہری پروگرام کا خاتمہ جب تک مکمل طور پر نہیں ہوتا اور وہ جنگ بندی کی بات نہیں کرے، وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ بہتر اور بہتر راستہ ہوگا. تو پھر یہ کس طرح معاملات آگے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، پہلے روز جب اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر اور ایران کی فوجی قیادت کو ٹارگٹ کیا تو اس وقت یہ جو ہے سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آگے دیکھنا ہوگا کہ ایران کس حد تک اور کہاں تک جو ہے وہ اس صورتحال میں کھڑا رہ سکے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح زوردار طریقے سے اور روزانہ کی بنیاد پر اور اس کے بعد بار بار جو ایران کی طرف سے میزائل حملے کیے گئے اسرائیل پر، اس میں جو ہے وہ ایران نے سٹرائک بیک کیا اور اس سے دنیا جو ہے وہ حیران ہوئی. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک جو دباؤ تھا، ایک پریشر تھا، وہ کسی حد تک جو ہے وہ اسرائیل پر بھی جو ہے وہ آیا. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ G7 کانفرنس کا جو اجلاس ہے وہ چھوڑ کر ہنگامی طور پر واپس آئے اور اس حوالے سے جو ہے اگلی جو ان کا لائحہ عمل ہے اس کی تیاری کے لیے وہ مشاورت کر رہے ہیں اور کئی طرح کے بیانات ان کی طرف سے آ رہے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم آج ہوئی ہے، جو چین کا رد عمل آیا ہے وہ بڑا سخت رد عمل ہے. اور اس حوالے سے وہ اس لیے بھی سخت ہے کہ چین کے اس خطے کے اندر خاص طور پر نہ صرف پاکستان کے اندر سی پیک کے منصوبہ جات بلکہ ایران کے اندر بھی چین کے جو ہیں وہ بڑے منصوبہ جات چل رہے ہیں اور اسی طرح وہ سی پیک کو افغانستان میں بھی لے کر جانا چاہ رہے ہیں اور اس پورے ریجن کے اندر بڑھا رہے ہیں. تو اس ریجن کے اندر، اس خطے کے اندر امریکہ اور اسرائیل کی جو شراکت داری ہے وہ اس خطے میں چین کی موجودگی کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. اور جب 2012 میں ہمیں یاد ہے کہ جب پاکستان کے صدر آصف علی زرداری پاک ایران گیس پائپ لائن کی افتتاح کے لیے بنیاد رکھنے کے لیے چین کے دورے پر گئے تو اس وقت جو ہے اس منصوبے کے اندر بھی جو $500 ملین کے پاکستان کے اندر جو گیس پائپ لائن ڈالی جانی تھی ایران کی طرف سے، پاکستان اور ایران کی طرف سے، اس میں بھی جو فائنانسنگ تھی فری آف کاسٹ جو تھی وہ $500 ملین کی اس گیس پائپ لائن کے لیے وہ چین کی طرف سے دی جا رہی تھی. کیونکہ چین اس پورے ریجن کے اندر جو اگلی فیوچر کی جو منصوبہ بندی ہے